عطا والملک لا شریک لک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم آب زمزم پیوں طواف کروں آب زمزم پیوں طواف کروں اب تو بس دل میں یہی حسرت ہے اب تو بس دل میں یہی حسرت ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم آنا جانا صفا و مروہ پر آنا جانا صفا و مروہ پر حضرت ہاجرہ کی سنت ہے حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم سنگ اسود کو چوم لوں جا کر سنگ اسود کو چوم لوں جا کر یہ ارادہ ہے یہی نیت ہے یہ ارادہ ہے یہی نیت ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم اس کے گھر کا طواف اور نماز اس کے گھر کا طواف اور نماز مہر سب سے بڑی عبادت ہے مہر سب سے بڑی عبادت ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی۔ یہ خوبصورت آواز اور یہ شاندار آغاز سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی کی آواز میں ہوا، اور جناب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک کی صداؤں سے یہ بزم گونج رہی ہے، انشاءاللہ گونجتی رہے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ نیک اور صالح خواتین کی جماعت میں ہم گندوں کو بھی شامل فرما دیجیے۔ آج کا پروگرام شروع کر رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں جناب ARYQ-TV کے بینر تلے یہ ہیوج ٹرانسمیشن جس کا سرنامہ ہے
رحمان کے مہمان. اور یہ جو اسپیشل سیگمنٹ ہے بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے, تاکہ بیسک یونٹ آف دا فیملی, گھروں کی بنیاد, گھروں کی اکائی دین سیکھے. جب ماں دین سیکھے گی تو پھر اس کی اولاد دین سیکھے گی, اور جب آپ دین سکھا دیں گی تو دین آپ کی اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا. تو آج ہم جس عظیم ماں کا ذکر کر رہے ہیں, آنا جانا صفا و مروہ پر حضرت ہاجرہ کی سنت ہے. ہاجر یا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو ہمارا سلام ہو. آپ مصر کے بادشاہ کی شہزادی ہیں, آپ قناعت والی ہیں, آپ استقامت والی ہیں, آپ عزم و استقلال اور جرت ہمت کے جو جذبے ہیں ان سے سرشار بھی ہیں. اور جناب آپ ابو الانبیاء, جد الانبیاء, یعنی آپ سمجھ لیجئے امام الناس کی زوجائے مطہرہ ہیں, آپ ان کی اہلیہ ہیں. اور یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, تو کردار سازی, ان کی تربیت کرنے والی گود کس کی ہے؟ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. آج ان کا ذکر خیر ہوگا. آج کی ماؤں, آج کی بہنوں کو جناب ہاجرہ کی زندگی سے, آپ کی سیرت مبارکہ سے اپنی زندگی کو, اپنی حیات کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے موتی عکس کرنے. ہم اپنی اولاد کے لیے ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم گلے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے ایسے, ہمارے بچے ویسے. آپ کو بھی جناب ہاجرہ کی طرح بننا پڑے گا, پھر ہمارے گھروں میں بھی اسماعیل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جناب. تو آج ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں ماشاءاللہ فضائل حج میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور ہماری بڑی ہیں, ہماری استاد ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہم انہیں پسند کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سخن پرور با کمال سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خدا میرے اللہ کا احسان ہے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جناب فضائل حج کی جو دوسری مہمان ہیں ماشاء اللہ, یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں ابھی عمر میں کچھ کم ہے, لیکن اگر بات ہو کہ یہ حافظہ ہے, اگر بات ہو کہ اس کا قرآن سے تعلق, بیسیکلی فضائل حج میں ہم اللہ والوں کی یعنی اللہ کے محبوبین کی اداؤں کو دہرانے کی بات کر رہے ہیں نا, تو اللہ کے جو محبوبین ہیں وہ اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں, وہ راضی برضائے الہی ہوتے ہیں, وہ ثابت قدم ہوتے ہیں, وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ قرآن سے تعلق بھی رکھتی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے بچوں میں بھی ہمیں وہ تعلق, وہ محبت, وہ انس نظر آتا ہے. ہم سلام عرض کرتے ہیں حافظہ عائشہ کو. السلام علیکم, کیسی ہو آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. آج ذکر خیر ہو رہا ہے, ہمیں تحریک مل رہی ہے, موٹیویشن مل رہی ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری بہن, ہم سب کی پسندیدہ, ہم سب کی چہیتی, ہم سب کی لاڈلی سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی نے سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بے حد. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے ہوا, اور مزید کلام شامل کریں گے, لیکن ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ حضرت ہاجرہ کا مکمل تعارف پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بی بی ہاجرہ کا ابتدائی نام ہاجرہ تھا, اور عربی زبان میں سے ہاجر کہتے ہیں, اور روایت کے مطابق ان کا مصر کے قبطی گھرانے سے تعلق تھا. کیونکہ حضرت سارہ بانجھ تھیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں تاکہ اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے نکاح کیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفادار اطاعت گزار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا. سبحان اللہ. دیکھیے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ گئے, تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم, یہاں تو نہ انسانوں کا وجود ہے, نہ دانا ہے, نہ پانی ہے, تم مجھے یہاں پر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. پھر بی بی ہاجرہ نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ ابراہیم، یہاں انسانوں کا وجود نہیں، مجھے اور میرے معصوم بچے کو تم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. پھر بی بی ہاجرہ نے گرج کر کہا کہ ابراہیم بتاتے کیوں نہیں، کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو گرج کر بولی، چلے جاؤ ابراہیم یہاں سے، میں اور میرے معصوم بچے کا وارث پروردگار عالم ہے. دیکھیے ندا صاحبہ، ہم اپنی عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم بظاہر تو کمزور ہیں، لیکن ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. تو بی بی ہاجرہ اپنے معصوم بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا کا چکر لگاتے ہیں، کبھی مروہ کا چکر لگاتے ہیں. یہ ایک ماں کی اس طرح بھی کیفیت تھی، ماں کی ممتا کا امتحان تھا کہ ایک ماں بچے کی پیدائش سے لے کر پیدائش کے بعد کی ساری تکالیف اپنی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر انہیں اپنی محبت کا وہ سایہ دیتی ہے جو رحمت خداوندی بن کر ان کا ساتھ دیتا ہے. تو دیکھیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ندا صاحبہ، پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ایمانی طاقت پر اتنا پیار آیا کہ معصوم اسماعیل کی پھول جیسی ایڑیوں نے پہاڑوں کے منہ کھول دیے اور ایک پانی جاری ہوا جسے زمزم کہتے ہیں، اور جب تک یہ کائنات قائم ہیں اس پانی کی شاخیں جاری اور ساری رہیں گی اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. پھر میں یہ بات بھی کہوں گی کہ کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے کہ کسی بھی مرد کا کوئی حج یا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگا کر بی بی ہاجرہ کے اس عمل کی پیروی نہ کر لیں. تو دیکھیے جب ہم بی بی ہاجرہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی صبر و استقامت، ایثار و قربانی اور عہد و وفا کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ والے ہیں اور ان سے اللہ کی وجہ سے پیار کیا جا رہا ہے، اور یہ اپنی جانب سے کچھ کر ہی نہیں رہے. اللہ کا حکم آتا ہے، یہ راضی برضا الہی ہوتے ہیں، توکل علی اللہ ہے، اور وہ یہ سمجھ لیجئے کہ درجہ کمال پر ہے، اور پھر اللہ نواز رہا ہے، اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری سب بہنوں کو توفیق دے کہ ہم سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ سمجھیں، اور اسے کسی طور، ہم ان جیسا نہیں بن سکتے مگر کسی طور اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. بریک لے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، فضائل حج میں آج ہمارے لیے موٹیویشن ہے، آج ہمارے لیے ترغیب ہے، آج ہمارے لیے تحریک ہے. ایک ماں کا کردار ہمیں دیکھنا ہے. آج ہمیں ایک زوجہ کا، ساری بیویاں دیکھ رہی ہیں نا، وہ وائف جو اس وقت اپنے ٹی وی سیٹس کے آگے QTV دیکھتی ہیں، انہیں کیسی بیوی بننا ہے. اہلیہ ہونے کا اہل ہونے کے لیے کن یعنی ایٹریبیوٹس کو، کن کوالٹیز کو آپ کو اپنے اندر اپنانا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہم حافظہ عائشہ آپ کی سمت آ رہے ہیں. اور ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی رفیق ہوتی ہے. دکھ درد میں نازک اندام ہوتی ہیں، صنف نازک ہیں، لیکن کیسی پہاڑ جیسی مشکلات کا سامنا کر لیتی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کسی سے کمزور نہیں ہے، عورت بہت پاورفل ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. اور ہمیں یہاں آپ کا کردار نظر آتا ہے کہ آپ نے کڑی سے کڑی آزمائشیں تھرو آؤٹ حضرت ابراہیم کی زندگی، اور آپ نے ان کا ساتھ دیا. اور پھر یہاں حضرت سارہ کے حوالے سے بھی ہے، لیکن چونکہ ہم آپ کا آج ذکر کر رہے ہیں، جب آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. میں چاہتی ہوں وہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، زوجہ ہونے کی حیثیت سے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، جو ان کا کردار ہے، اس پہ کلام کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارادے بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے،
چھری چلنے سے پہلے وہ دمبا بھیج دیتا ہے اور میری چاہت کو وہ لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، سبحان اللہ، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کے رب نے انہیں کچھ باتوں کا حکم دیا تو انہوں نے اسے پورا کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بنایا، اس دنیا میں اس کائنات میں اپنا پیغام دینے کے لیے جو ہے وہ بھیجا۔ ہر نبی پر الگ الگ قسم کی الگ الگ انداز میں آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، اپنا دوست بنایا، اور پھر آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب جب آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہوا تو بے شمار آزمائشیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش کہ آپ اپنی اہلیہ کو بیابان جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کوئی چرند ہے نہ کوئی پرند ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور نہ صرف اہلیہ کو نہ صرف زوجہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ایک ننھا معصوم ایک نومولود بچہ بھی ہے جو عمر کے کس حصے میں ملا ہے۔ آپ یہ دیکھیے آج کل لوگ کیسے اپنی اولاد، اور وہ اتنی جب دیر بعد آپ کو دعاؤں کے بعد ملا ہے، دعاؤں کے بعد ملا ہے، آپ اسے وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں، آپ ہجرت کر رہے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور پھر کسی کے سہارے نہیں چھوڑ رہے، صرف رب کے سہارے چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ یہ ہے توکل، یہ توکل علی اللہ ہے، یہ آپ کا یقین ہے اللہ رب العزت پر، یہ آپ کا کامل ایمان ہے۔ اور جب بی بی ہاجرہ پوچھ رہی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، اور پھر جب پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف کہتے ہیں ہاں، تو حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ آپ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ یہاں اس بات کو ثابت کرتی دکھائی دے رہی ہیں، یہاں ڈگمگا نہیں رہی، یہاں ڈر نہیں رہی، یہاں پر گھبرا کر بھاگ نہیں رہی، بلکہ یہاں پر شانہ بشانہ کھڑی ہیں، قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ میرا ایمان رب پر کتنا مضبوط ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے تو میں ان کے اس رب کے دوست کی زوجہ ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ یہ بتا رہی ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی ایک جو ہے قربانی، اس سے بھی بڑی آپ دیکھیں کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تسلیم و رضا کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جو دعاؤں کے بعد منت مرادوں کے بعد ایک اولاد ہاتھ میں آئی ہے، ابھی وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچی ہے، ابھی تو چلنا شروع کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ کوئی اپنی قیمتی چیز کو قربان کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ قیمتی چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ ہمارا بیٹا اسماعیل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں کہ جن کی تربیت ایسی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، رب نے خواب میں یہ حکم دیا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں، اور قرآن خود بتاتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ ابھی تو دوڑنے کی عمر کو پہنچے ہیں، ابھی تو دوڑنے کی عمر کو پہنچے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ ذبح کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے تو آپ اپنے سر کو تسلیم خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب نے حکم دیا ہے، رب نے کہا ہے تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں، اور اے ابا جان آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ کیا پیاری بات ہے۔ ماں علامت ہی ہے نا بے لوسی کی، بے غرضی کی، خلوص کی، محبت کی۔ بہت پیاری بات، اور وہی والی بات کہ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو صلہ بھی تو ایسا دیتا ہے نا۔ اور ہمارے پاس بہت ہی پیاری نعت خواں بیٹھی ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک کلام شامل کیجیے۔ مزاری مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا،
رفقت کا مارا، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ گئے کہ پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ گئے کہ پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، تڑپتا ہے دل اور برستی ہے آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہے آنکھیں، تڑپتا ہے دل اور برستی ہے آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہے آنکھیں، یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض کرنا، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، یہ کہنا اسے ہی دھن لگی ہے، صدا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، بلاوے کا وہ منتظر ہے خدا رہا، اسے بھی ملے اذن عام عرض کرنا، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا نبی سے سلام عرض کرنا۔ بریک لے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج بیت اللہ، سفر عشق و محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت دل میں اجاگر کرنا، اور اسی کی چھوٹی سی کاوش اور سعی کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا گھرانہ بیسیکلی جو ایسوسیٹڈ ہے نا حج کے ساتھ، یہ بڑے اللہ والے ہیں، اور چاہے ذکر ہو امام الناس کا، چاہے ذکر ہو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، یا ذکر ہو ان کی زوجہ مطہرہ کا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یا پھر ذکر ہو ان کے صاحب زادے کا، ماشاءاللہ۔ آپا میں آپ کی سمتاؤں گی، اور آپ مجھے تربیت اولاد اور یہ جو کردار سازی ہے، وہ جو شخصیت سازی ہے، اس میں جو ماں کا کردار ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور ایسی عظیم ماں، تو کس طرح سے آپ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو ایک لفظ ادب کا سکھائے، ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب جس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرے، انہیں نبی سے محبت کرنا سکھائے، اہل بیت سے محبت کرنا سکھائے، احکام شریعت کی اتباع کرنا سکھائے، تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ندا صاحبہ، عورت نبی نہیں، نبی کی ماں ضرور ہے۔ اللہ اللہ عورت پیغمبر نہیں، پیغمبر کی ماں ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ماں اچھی ہو جائے تو پورے خاندان کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے۔ واہ واہ۔ ایک ماں دیندار ہو جائے
تو پورا خاندان دیندار ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی حق طرف ہے، جو حقیقت ہے۔ وہ راغب ہو جاتا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت کی اور اپنے عمل سے انہیں مشکلات پر صبر کرنا سکھایا، انہیں توکل کرنا سکھایا، انہیں یہ سکھایا کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو پھر کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے اور اللہ کے مقرب بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک خواب میں دیکھا کہ اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جان سے زیادہ پیاری چیز تو میرا بیٹا حضرت اسماعیل ہے۔ دیکھیے میں یہاں بھی کر دوں کہ کیا یہاں بھی تربیت بول رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سارے رشتے ناتے دولت ہمارا سب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ اولاد جیسی نعمت کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے بیٹے کی بھی اطاعت و فرما برداری دیکھیے، انہوں نے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اولاد جیسی چیز۔ پھر بیٹے کی اطاعت دیکھیے، تربیت بول رہی ہے ندہ صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان جب آپ میری گردن پہ چھری پہنے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے۔ یعنی یہ باپ کی بھی محبت کا امتحان ہے، ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ، اور کہا کہ میرا چہرہ ادھر کر دیجیے۔ یعنی بے رغبتی والا معاملہ نہیں ہے، دل کی پٹی، یہ دونوں یہاں بھی بہت عقیدتوں کا سفر ہے، محبتوں کا سفر ہے، چاہتوں کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کہتے کہ ابا جان میرا منہ ادھر کر دے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پہ نظر پڑے اور آپ اللہ کے حکم کو ادا نہ کر پائیں۔ تو اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اس کی جگہ ایک اچھا سا دمبا جو تھا وہ ذبح کرا دیا۔ اور پھر دیکھیے کہ اس میں بھی بی بی ہاجرہ کی تربیت بول رہی ہے کہ جو اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کرتا ہے، انہیں دین اسلام کے اصول بتاتا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے کہ پھر اللہ اولاد کے بھی درجات بلند کرتا ہے ماں باپ کے درجات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اور جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو اور وفاداری کا ذکر آتا ہے، اطاعت و فرما برداری کا ذکر آتا ہے، تو ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت وفاداری کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو ماں باپ کی بھی خدمت کرے، جو اپنے دین سے بھی محبت کرے اور اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ یا اللہ آج سب ماؤں کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا ہوں، جن کے بیٹے موجود ہیں ان کو آپ کے نام کی برکت سے ایسی صحبت اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا ہو۔ میں آپ کی سمتاری ہوں، اور حافظہ عائشہ بہت اچھی آپ بھی گفتگو کرتی ہو بیٹا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب بات ہو رہی ہے سیدہ ہاجر یا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو ایک ماں کی ادا آپ یہ دیکھیں، یہ سفر عشق و محبت ہے نا، بالکل ہے۔ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اسے جاری فرما دیا رہتے دنیا تک کے مسلمان، اور اسپیشلی مرد حضرات بھی کر رہے ہیں، یہ صرف خواتین نہیں کر رہی، مرد حضرات بھی اس کو دہرا رہے ہیں۔ اور جناب حج عمرہ ہوگا ہی نہیں جب تک سعی نہیں ہوگی، تو یہ کتنی محبت بھری داستان ہے۔ لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے، تو آپ اس کو کس طرح سے ریلیٹ کریں گی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آج کی عورت کے لیے کون سے میسیجز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایسے ہی تو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے نہیں رکھ دیا، ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ کس طرح ایک ماں کی جو ممتا ہے وہ امنڈ کر آتی ہے، کس طرح ایک ماں اپنی ممتا کے لیے صفا اور مروہ کے چکر لگاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو کیا یہ چکر صرف اس لیے تھا کہ بیٹا جو ہے وہ پیاس کی شدت سے رو رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ پر توکل کی وجہ سے چکر لگا تھا۔ یہ جو آپ نے اللہ پر کامل ایمان رکھا، جو آپ نے صبر و شکر رکھا، تو بہن
ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کوئی آنے والا ہے تو ہم بھاگ بھاگ کے دروازے کی طرف جاتے ہیں نا, یعنی یقین ہوتا ہے. یہاں آپ یقین دیکھیں, وہ دوڑ دوڑ کے دیکھ رہی ہیں, کوئی آئے گا, کوئی آئے گا, مدد آئے گی اللہ کی. آپ نے صبر و شکر کا پیغام دیا. ہمارے یہاں آج صبر نہیں کیا جاتا, شکر نہیں کیا جاتا. آج کی مائیں صبر نہیں کرتی, شکر نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ ایک ننھا معصوم بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, آپ صفا و مروہ کے چکر لگا رہی ہیں, آپ صبر و شکر کی مثال قائم کر رہی ہیں, آپ استقامت کی مثال قائم کر رہی ہیں, آپ سب سے بڑی مثال کوشش کی قائم کر رہی ہیں, جہد مسلسل کی قائم کر رہی ہیں کہ آپ رک نہیں رہی, آپ ہار نہیں مان رہی. کیوں؟ آپ جانتی ہیں کہ جس کے سہارے میرے شوہر نے مجھے چھوڑا ہے وہ یقیناً مدد بھیجے گا. اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں زمزم جاری ہو جاتا ہے, پھر وہاں پر وہ پانی بہہ اٹھتا ہے کہ جسے آج تک ہم پیتے ہیں, اور اس پانی سے اچھا کسی پانی کو قرار نہیں دیا جاتا ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے قربانی دی ہے, کس طرح بیٹا جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے, کس طرح باپ نے قربانی دی, تو رہتی دنیا تک آپ کی, آپ کے بیٹے کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے, جو آپ تینوں نے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے دی, اللہ رب العزت نے صلہ بھی دیا ہے. ہم یقین کرتے ہیں نا, توکل کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں صلہ نہیں ملے گا, لیکن ہمیں یہ پیغام ملتا ہے, ہمیں یہ میسج ملتا ہے, ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اس تاریخ سے کہ جب ہم اللہ پر توکل علی اللہ کرتے ہیں, جب ہم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں, جب ہم اس کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ہمیں ایسا اجر, ایسا صلہ عطا فرماتا ہے کہ رہتی دنیا تک تمام امت مسلمہ کے لیے صفا و مروہ کو اتنا لازم قرار دے دیا کہ جب آپ حج اور عمرہ کرنے جاؤ گے, صفا اور مروہ نہ کرو تو آپ کا حج اور عمرہ جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. پھر ایسا جو ہے صلہ اور ایسا مقام ادا کیا کہ رہتی دنیا تک, جب تک کہ قیامت نہیں آ جائے گی, ہر سال ہم ان کی یاد میں ان کے دن کو مناتے ہیں, ہر سال ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, ہر سال ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں, اللہ کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کیا کرتے ہیں, تو ان کے جانے کے بعد پھر اللہ لوگوں سے ان کا نام جو ہے نا وہ کہلواتا ہے, اور اللہ ان سے اللہ والوں کا نام کہلواتا ہے. کیا بات ہے, یعنی یہ اہل اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ والے ہیں, اللہ والے ہیں بھائی. اور اللہ اللہ کرنے سے نہیں, اللہ کی ماننے سے جو ہے وہ مقام, اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں تو اللہ سے ملا دیتے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی شکر گزار ہوں, اور حافظہ عائشہ ماشاء اللہ میں آپ کی شکر گزار ہوں. سعدیہ عزیر کاظمی میں سپاس گزار ہوں ماشاء اللہ. بڑی خوبی کے ساتھ, گو کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن آپ نے بڑے خوب انداز میں ہمیں کلام سنائے, اور میں چاہتی ہوں ایک اور کلام آپ کی آواز میں شامل کیا جائے. جناب یہاں مائیں موجود ہیں, اور ماں زبان پہ جب یہ لفظ آتا ہے میں سمجھتی ہوں تو دل میں, قلب و روح میں انفیکٹ الفت و محبت کے سمندر جو ہے وہ اپنی پوری جولانیوں کے ساتھ معجزن ہو جاتے ہیں. اور یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ماں کا دل ہی وہ سرچشمہ ہے کہ جس کو جب محبت سے دیکھا جاتا ہے تو پھر آنکھوں کو محبت کا زمزم بھی نصیب ہو جاتا ہے. ماں کے قدموں تلے کامرانی ہے, ماں کا خیال کیجیے, ماں کو کبھی تنہا مت چھوڑیے, اور ماں کی دعائیں لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں, میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں, خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ, وہ رکن یمانی, وہ میزاب رحمت, میں صحن حرم میں
کروں جا کے سجدے میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں وہ شہر حرم وہ مدینے کی گلیاں وہ عرفات کا دل منا کی وہ راتیں میسر کبھی ہو مجھے سارے جلوے میسر کبھی ہو ہمیں سارے جلوے میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے بلا لے گا سب کو وہ مرنے سے پہلے میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں خدا کب بلا لے ہمیں اپنے گھر میں میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں